خداوند یسوع مسیح کے پیارے جلالی خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام. آپ اس وقت واچ کر رہے ہیں CRN چینل، جس کے چیئرمین اور فاؤنڈر جو ہیں وہ ایونجلسٹ پرویز عالم ہے، جن کو خدا نے یہ رویا دی کہ وہ میڈیا کے ذریعے سے خدا کے کلام کی منادی کرے. اور یقیناً جب آپ CRN چینل پر مختلف خداوند کو سنتے ہیں، ان کے پیغامات کو سنتے ہیں، کلام کی گہری اور عمیق باتیں آپ تک پہنچتی ہیں، تو آپ بابرکت بنتے ہیں. تو میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر بنیامین راکی پروگرام کلام کے موتی میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اور یقیناً یہ پروگرام ہم سب کے لیے باعث برکت ہے، اور آپ خدا کے کلام کو سیکھتے جاتے ہیں اور اپنی زندگی پر اپلائی کرتے ہیں، جو آپ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی کو لے کر آتا ہے، اور آپ اس کلام کو سمجھتے ہوئے دن بدن روز بروز آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ ایک بڑے خوبصورت خادم خدا کے موجود ہیں، جن کو خدا نے بڑی برکت دی، اور خدا ان کو اپنے جلال کے لیے، اپنی قدرت کے لیے جگہ بہ جگہ استعمال کرتا ہے. اور آج وہ خوبصورت خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں. یقیناً ہم آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. اس سے پہلے کہ ہم آج خدا کے کلام کو اور خدا کے بندہ کو دعوت دیں، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا مانگیں گے. پاک زندہ جلالی آسمانی خدا، تو جو پیار اور رحم اور ترس سے بھرا خدا ہے، تو بولتا ہے تو زندگیاں یکسر یسوع کے نام میں بدل جاتی ہیں. اپنے خادم میں سے ہو کر خدا آج کلام کر، اپنے خادم کا منہ بن، اس کو زور دے، طاقت دے، پاور دے، قوت دے، مسا دے. اور خداوند تیرا کلام فرماتا ہے کہ مسا کے سبب سے جوا توڑا جائے گا. آسمانی جلالی خدا، آج کلام کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں آزاد ہوں یسوع کے نام میں. آسمانی جلالی خدا، آج جتنے بھی خدا اس وقت CRN چینل کو واچ کر رہے ہیں، تیرا پاک روح ان کو چھوئے اور تیری قدرت ان کی زندگیوں میں کام کرے. بندھن ٹوٹے، جوئے ٹوٹیں، اور ہر طرح کی بانڈیج کو یسوع مسیح ناصری کے نام سے دور ہونے کو حکم دیتے ہیں. اور خدا پاک خدا، تیرے بندہ کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. جتنی دیر تک تیرا بندہ بولتا ہے خدا پاک خدا، تو اس میں سے ہو کر آج ہم سب سے کلام کرنا، تاکہ برکت اور تازگی آئے، اور ہم تیرے زور میں اور تیرے نام میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین. تو ناظرین، آج بڑے پیارے خوبصورت خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ان کا تعارف لیتے ہیں. جی پاسٹر صاحب، آپ اپنا تعارف دیں. سب سے پہلے میں خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور تمام CRN سننے والوں کو یہ دعا دیتا ہوں کہ خداوند آپ سب کو سلامت رکھے. آمین. خداوند کی سلامتی اب سب کے ساتھ ہو. اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں چیئرمین جناب چیئرمین اینڈ فاؤنڈر ایونجلسٹ پرویز عالم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور CRN ساری ٹیم کا، اور بالخصوص جناب ڈاکٹر بنیامین راکی جو آج کے ہوسٹ بھی ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے یہ موقع دیا کہ میں کلام کی باتیں، خدا کا پیغام آپ تک پہنچاؤں، تاکہ آج کے پیغام کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، اور آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. پاسٹر صاحب، ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے CRN چینل پر ویلکم کرتے ہیں. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور میں آج آپ سے پوچھوں گا کہ آج آپ کلام کا کون سا حصہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کا ٹاپک کیا ہوگا؟ ہاں جی، میرا آج جو ٹاپک ہے وہ حقیقی آزادی ہے، اور یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اور اس کا 8واں باب، اور اس کی 31ویں اور 32ویں آیت پر ہم آج غور کرنے کو ہیں، کہ آج ہم سیکھیں گے کہ حقیقی آزادی کیا ہے. جی. تو میں آپ کے سامنے اس حوالے کو رکھنا چاہتا ہوں. آئیے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے، سنیں گے، کیونکہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے. آج ہم کلام پر غور کریں گے، سنیں گے، تو یقیناً ہم برکت پائیں گے. مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اور اس کا 8واں باب، اور اس کی 31ویں اور 32ویں آیت پر ہم کلام مقدس میں سے غور کریں گے. جی. کلام مقدس میں لکھا ہے، پس یسوع نے
ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا اور عمل کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین آمین۔ آج ہم دیکھتے ہیں جی جب یسوع مسیح ان یہودیوں سے گفتگو کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک بڑی زبردست بات ہے۔ ویسے دیکھنے کو ہر وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں کلام سیکھ رہا ہوں، ہر وہ شخص جو خدا کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں خداوند کا شاگرد ہوں، لیکن یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ شاگردوں میں اور حقیقی شاگردوں میں فرق کیا ہے۔ آج ہم اس بات کو جانیں گے کہ بہت سارے کہتے ہیں جو خدا کے گھر میں آتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس کا شاگرد ہوں۔ لیکن سر یہ جو آپ خوبصورت بات کر رہے ہیں حقیقی شاگرد کی، یس، تو ایک ورس میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ یقیناً۔ تو کیا ہم ایسے لوگوں کے تعلق سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاگرد تو ہیں، یس، لیکن وہ کبھی انہوں نے اپنا دل خدا کو نہیں دیا؟ بالکل ایسا ہی ہے جی، جو انہی کی بات ہے کہ جو شاگرد کہلاتے ہیں لیکن ہے نہیں شاگرد۔ آج ہم اس بات پر جا رہے ہیں کہ جو حقیقی خدا کا شاگرد ہے اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جو کلام پر قائم رہتا ہے، آمین آمین، جو وہ حقیقی شاگرد ہے جو کلام کو سنتا ہے، عمل کرتا ہے اور قائم رہتا ہے۔ اور سر میں نے جو شاگرد کے تعلق سے سیکھا ہے، اس کے جو ڈیپ میننگز میں نے سیکھے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک جو اچھا شاگرد ہے وہ کلام کی بھی پیروی کرے اور تعلیم دینے والے کی بھی پیروی کرے۔ یعنی یہاں پر ہمیں ملتا ہے کیونکہ یہودیوں کا خاص ذکر ہے یہاں پر کہ جنہوں نے اس کے کلام کا کیا کیا؟ یقین کیا۔ یعنی انہوں نے خداوند کی باتوں کو سنا اور نہ صرف سنا ہے بلکہ یقین کیا ہے۔ کیونکہ آپ نے شروع میں ایک ورس بولی تھی، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ اب بات یہ ہے کہ ان یہودیوں نے اس کے کلام کا یقین کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، صاف لکھا ہے، واضح لکھا ہے اس ورس میں، 31 ورس میں۔ تو یہاں پر صرف یہودیوں کی بات نہیں ہے، یہاں پر ہم مسیحیوں کی بات بھی ہے، بلکہ اور ورڈ یہ پوری دنیا کی بات ہے کہ جو اس کے کلام کا یقین کرتے ہیں وہی برکت پاتے ہیں، وہی شفا پاتے ہیں، وہی ترقی پاتے ہیں، اور کلام اس بات کو واضح کرتا ہے۔ جی سر۔ تو یقیناً ایسا ہے، لیکن جو حقیقی شاگرد ہیں ان کے لیے وعدے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ جو کلام پر قائم رہتا ہے اور پھر نور میں چلتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو روح کی ہدایت سے چلتا ہے وہ حقیقی شاگرد کہلاتا ہے۔ لیکن حقیقی شاگرد کے لیے خدا کے بہت سارے وعدے ہیں، اور اسی جیسے 32ویں آیت میں خدا کا بڑا عظیم وعدہ ہے، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ یہ ہے حقیقی آزادی، جب ہم سچائی سے واقف ہوتے ہیں، خدا سے واقف ہوتے ہیں، یسوع مسیح کے پیروکار ہوتے ہیں، یسوع مسیح کی تعلیم کو سنتے ہیں، یسوع مسیح کی تعلیم پر غور کرتے ہیں، اس کا جو کلام ہے ہم اس کے مطابق چلتے ہیں، تو پھر ہم اس کے حقیقی شاگرد ٹھہرتے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے ایسے لوگ جو اس کا یقین نہیں کرتے، جیسے میں نے بتایا یقین نہیں کرتے، اس کی پیروی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم حقیقی شاگرد ہیں۔ لیکن ایک بات کلام مقدس کے مطابق شاگردوں کے بارے میں ایک جگہ پہ لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں، ان کے کاموں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کام جو ہے یہ یسوع کے کام ہیں، یہ اس کے ساتھ رہے ہیں، یعنی ان کا رویہ، ان کا کردار، ان کا چال چلن، ان کا بولنا جو تھا بالکل یسوع مسیح کے مطابق تھا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہر ایک اس جان کی فکر کرتا ہے
جو بیمار ہے, جو شکستہ دل ہے, یا وہ جو بہت ساری مشکلات میں ہوتا, وہ یقیناً یسوع مسیح اس کی فکر کرتا تھا. تو اسی طرح جو یسوع مسیح کے وہ 12 شاگرد تھے, تو وہ بھی یقیناً اسی طرح وہ خدا کی مرضی کے مطابق چلتے رہے, کلام کے مطابق چلتے رہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی اب جب آپ نے ذکر کیا یسوع مسیح کے شاگردوں کا, تو ہمیں ملتا ہے کہ اس کے 12 شاگرد تھے. یس. اور 12 شاگردوں نے پوری دنیا میں خدا کے کلام کو پھیلا دیا. ایسا ہے. آمین. آج ہمیں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے شاگرد ملتے ہیں, لیکن اس طرح کی منادی نہیں ہے. روحیں نہیں بچائی جا رہی, پرابلم پر پرابلم. اور یہ جو ابھی آپ نے 32ویں آیت میں ذکر کیا کہ سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچائی کا راز ایک شاگرد پر کھلنا ضروری ہے. اگر وہ راز, سچائی کا راز آج مجھ پر یا CRN چینل واچ کرنے والوں پر نہیں کھلا, یا خدا کے خادموں پر نہیں کھلا, اگر شاگردوں پر نہیں کھلا, تو مہربانی سے اپنی زندگی پر غور کریں. ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں. تم سچائی سے واقف ہوگے, اور اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو سچائی ایک ہی ہے, وہ یسوع مسیح ہے. اس سے واقفیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور میں کئی مرتبہ اس بات پر بہت سوچ و بچار کرتا ہوں, جو آپ مسیح سے واقفیت حاصل کرتے چلے جائیں گے, اس کو جانتے چلے جائیں گے, اتنا ہی زیادہ آپ مسیح کے تعلق سے زیادہ پریچ کر پائیں گے. آج کیوں ہماری منادی افیکٹو نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہم نے یسوع مسیح کو سمجھا نہیں ہے. میں پاسے صاحب ٹھیک ہے؟ یس, بالکل ایسا ہی ہے. ہم بغیر سمجھے اور نہ اس کے تعلق سے, اس کی ذات کے تعلق سے ہمارا کوئی ذاتی تجربہ ہے, نہ ہم اس کے تعلق سے انفارمیشن رکھتے ہیں, نہ کوئی اور بات ہمارے پاس ہے, اور ہم یسوع مسیح کو پریچ کرنے کے لیے نکلے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو اس کا حقیقی شاگرد ہے سر, وہ اس بات کو جانے سمجھے کہ لائف آف کرائسٹ کیا ہے, اس نے کس طرح زندگی بسر کی. میں جانتا ہوں, اور میں یہاں پر جھوٹ نہیں بولوں گا, میں جانتا ہوں کہنے کو وہ سیمنری کر رہے ہیں, کہنے کو وہ مسیح کے شاگرد مان رہے ہیں, لیکن ان کا بول چال, ان کا رویہ ایک عام گئے گزرے شخص سے بھی زیادہ برا ہے. والدین کے ساتھ بدتمیزی, پاسٹر کے ساتھ بدتمیزی, استاد کی کوئی قدر نہیں, کسی کو کچھ نہیں جاننا. تو آپ جو بات کر رہے ہیں حقیقی شاگردیت کی, تو وہ اس طرح کے شاگرد تو نہیں ہوتے. نہیں, وہ تو پیروائی کرنا. اور میں نے جو سیکھا کہ آپ کے ٹیچر کا پاؤں وہاں سے اٹھے اور آپ کا پاؤں وہاں پہ پڑے, یہ پیروائی کرنا ہے. اور جب ہم مسیح کی اس طرح پیروائی کریں گے, پھر ہم سچائی سے واقف ہوں گے. یقیناً. ایسا ہی ہے. مجھے ایک آیت سامنے میرے آئی ہے انسان کی خطا کاری کے تعلق سے. جو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم شاگرد ہیں لیکن ان جیسے کام نہیں ہیں, مسیحی جیسے کام نہیں ہیں. رومیو کے خط میں اس کے پہلے باب اس کی 21ویں آیت, اگر ہم 21 کی بجائے ہم 18ویں آیت سے ہم دیکھیں تو لکھا ہے کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں. وہی بات جو آپ کر رہے ہیں کو بے شک سیمنری کرتے ہیں, لیکن ان کے رویے, ان کے کردار, ان کا طریقہ کار درست نہیں ہے, تو ہم ان کو یسوع مسیح کے حقیقی شاگرد نہیں کہہ سکتے. کیونکہ سر میں نا کوئی 24-25 سال سے ایز اے بائبل ٹیچر کام کر رہا ہوں, تو میں نے طرح طرح کے شاگرد دیکھے ہیں. کچھ ایسے بھی شاگرد ہیں جو صرف ڈگری چاہتے ہیں. بالکل ایسے, بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے کبھی بائبل نہیں پڑھی, کبھی وہ دعا میں نہیں جھکے, کبھی کچھ نہیں, صرف ان کو ایک کاغذ کا ٹکڑا چاہیے. اس کا کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں جب مسیح ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایسا ہے. دولت, یہ ڈگریاں, کیا کریں گے آپ؟ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. اور پھر 21ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے, کن لوگوں کی بات ہے,
جو حقیقی شاگرد نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، یعنی وہ جانتے ہیں یسوع مسیح ہم سبوں کے لیے صلیب پر اس نے جان دی، اس نے کوڑے کھائے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اس کی پسلی سے اس کو پسلی کا چھیدا گیا، لیکن ان کی بات ہے، لیکن وہ خدا کو جان لیتے ہیں، خدا کو جانتے ہیں، لیکن لکھا ہے کہ مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، جو ابلیس کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ اور سر یہ بات جو بھی آپ نے حوالہ پڑھا ہے، اس میں صاف اور واضح طور پر لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ اب جب کوئی اندھیرے میں زندگی بسر کرے گا تو وہ سچائی سے کیسے واقف ہوگا؟ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی واقفیت نہیں ہوگی۔ سچائی کی واقفیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں یسوع کا پیروکار بننا ہے، ہمیں نور میں چلنا ہے، ہمیں روح کی ہدایت سے چلنا ہے۔ اور صاف لکھا ہے کہ جو نور میں چلتے ہیں وہ اندھیرے میں نہیں چلتے۔ اندھیرے میں نہیں، کیونکہ جو نور میں چلتے ہیں ان کو ٹھوکر نہیں لگتی، جو اندھیرے میں چلنے والا ہے یقیناً کہیں نہ کہیں ان کو ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے جو حقیقی شاگرد ہے، یسوع مسیح کا پیروکار ہے، وہ وہی اس حقیقی آزادی کو حاصل کرتا ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ وہ یسوع مسیح گناہ کی غلامی کی بات کرتے ہیں، لیکن یہودی وہ فرق بات کرتے ہیں، وہ گناہ کی غلامی سے نکل جاتا ہے۔ گناہ کی غلامی سے نکلنے کے لیے ہمیں یسوع کو اپنی زندگی کا نجات دہندہ قبول کرنا ہے۔ اس سے واقفیت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس وقت تک نہیں جب تک ہماری زندگیوں کے اندر اندھیرا ہے، ہمارے اندر تاریکی ہے۔ تو جب تک تاریکی ہے، کیونکہ جب تاریکی اندر ہوتی ہے تو نہ تو وہ ہماری دعاؤں پر کان لگاتا ہے کہ یہ ہم خدا کا بندہ داؤد کو دیکھتے ہیں، اس نے کہا کہ اگر گناہ کو میں اپنے اندر رکھتا، یعنی اس اندھیرے کو، اس تاریکی کو اندر رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ اچھا، آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے، اور آپ نے جو یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی 32ویں آیت پڑھی، سچائی سے واقف ہونے کے تعلق سے، تو بات تو میں اور آپ خادم ہونے کے ناطے سچائی کی کر رہے ہیں، اور آڈینس آپ نے بھی اس بات پر غور کرنا ہے۔ بات ہو رہی ہے سچائی کی، کہ سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ اب بات جب سچائی کی ہے اور سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے، تو موسٹلی میں نے اس بات کو انالیسس کیا ہے کہ بڑے بڑے خادموں کی زندگی میں، بڑے بڑے لیڈرز کی زندگی میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ ایسا ہے، چاہے آڈینس آپ کو یہ میری بات بری لگے، لیکن میں کھلے دل کے ساتھ یہ بات آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہر لیول پر جھوٹ کو دیکھا ہے، ہر لیول پر، اور بڑے سے بڑے لیول پر۔ اب اگر ہم مسیح کے پیروکار ہیں اور مسیح ہمیں سچائی کی تعلیم دیتا ہے، تو پھر اندھیرے کا راج ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ دیکھیں، میں اس بات کو بتانے میں شرم محسوس نہیں کرتا۔ اگر میں پاسٹر ہوں اور میں جھوٹ بولتا ہوں تو کب مجھے سچائی نے آزاد کیا؟ اور نیچے بھی جب ہماری ٹاک ہو رہی تھی تو میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو ہم خدا میں گہرے ہوتے جا رہے ہیں نا، ہم نئے نئے گناہ کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں، بالکل ایسا ہے، جھوٹ کے نئے نئے طریقے۔ تو سر کلام تو سچا ہے، برحق ہے، اور اس نے کہا کہ آسمان زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ ہاں، سچے لوگ بھی ہیں، میں ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، ان خادموں کو، ان لیڈرز کو، کلیسیا کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کھانی ہم نے روٹی ہے، بس جو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے وہ ہمیں ملے گا، لیکن کم سے کم ہم اس بات کو تو سمجھ لیں کہ سچائی ہے کیا۔ کیا ہم سچائی سے واقف ہوئے ہیں؟ کیا یسوع مسیح سے میری واقفیت ہے یا فارمیلٹی ہے؟ کیا یسوع مسیح کبھی میری زندگی میں آیا؟ کیا میں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا؟ کیونکہ بات ہو رہی ہے سچائی سے واقفیت کی، یسوع سے واقفیت کی۔ اور
کیا جب میں اور آپ دعا میں جھکتے ہیں خدا کے سامنے سرنگو ہوتے ہیں تو میں تو ایک رات بہت رویا ہوں پر صاحب میں اس بات کو شیئر کرنا چاہتا ہوں میں ساری رات روتا رہا ہوں اور ہچکیوں کے ساتھ جیسے کسی کو ہچکی لگ جاتی ہے نا اور تڑپ کے ساتھ میں ایک خادم کو پڑھ رہا تھا وہ کہتا ہے ڈیلی ناشتے کی ٹیبل پر یسوع مسیح میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے آمین اس کا نام سیموئل چنگویٹ ہے تو میں نے جب یہ پڑھا اس کے تعلق سے کہ وہ 1.5 گھنٹہ خدا کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو میں تو رو پڑا میں نے کہا کیا اس کا رشتہ ہے یسوع مسیح کے ساتھ تو ہمارے ساتھ یسوع مسیح نے کب باتیں کی ہم تو بس ایک شاپنگ لسٹ لے کے جاتے ہیں وہ کرتے ہیں نہ ہم سچائی سے کبھی واقف ہوئے نہ سچائی نے ہمیں آزاد کیا تو سر آپ بھی کچھ اس طرح سے میں یقیناً اس بات پر اتفاق کرتا ہوں میں اپنی ایک چھوٹی سی گواہی اس میں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ 2002 میں اس سے پہلے میری زندگی جو تھی وہ گناہ کی غلامی میں تھی شراب پینا اور شراب بیچنا یہ ایک معمول تھا میرا اور میں شکر بھی کرتا ہوتا تھا خدا کے خداوند تیرا شکر ہے چرچ بھی جاتا تھا اس کا یہ بھی کہتا تھا کہ میں اس کا شاگرد ہوں میں مسیحت میں ہوں لیکن مجھے اس وقت تک واقفیت نہیں تھی اس مسیحا سے جس نے میرے لیے صلیب پر اپنی جان قربان کی یعنی آپ مسیحی شخص تو تھے ٹھیک ہے اور دنیا کے کام بھی کر رہے تھے سارے دنیا کے کام تھے اور سچائی سے واقف نہیں تھے سچائی سے واقف نہ تھا جب میں نے سن 2000 میں سچائی سے واقف ہوا تو ایک میرے ساتھ تھوڑا سی پرابلم ہو گئی جب میں شراب بیچتا تھا مجھے 1 ہفتے کی جیل ہو گئی تو وہاں پر میں نے اس بات کو سیکھا وہ چیز مجھے خواب میں بہت دیر پہلے خدا نے دکھائی تھی اس کا سارا نقشہ اور جب میں وہاں پر گیا تو وہاں پر بڑی ہی مشکلات 7 دن مجھے ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے میں 7 سال کی مجھے قید ہو گئی ہے لیکن وہاں مجھے احساس ہوا کہ یہاں میں اس غلامی میں ہوں پولیس کی غلامی میں ہوں تو یہاں میرا یہ حال ہے تو اگر میں گناہ کی غلامی میں زندگی گزارتا تو میرا مقام کہاں پر ہوتا کیا میں مقدس میں لکھا ہے پس اگر کوئی گناہ کرتا تو گناہ کا غلام ہے تو اس لیے مجھے خدا نے یہ توفیق بخشی 2002 میں فروری میں کہ میں اپنا نجات دہندہ یسوع مسیح کو قبول کروں اور جیسے میں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا اور میں نے خداوند کے حضور اس بات کو رکھا کہ خداوند دیکھ آج جو کچھ میں نے پیچھے گناہ کیے ہیں خطا کیے ہیں میں سمجھتا رہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن مجھے آج تیرے حضور ایک بات کہنی ہے کہ مجھے اپنا بیٹا بنا لے مجھے اپنا حقیقی شاگرد بنا لے اس وقت سے میں نے خدا کے حضور سچائی سے جب میں واقف ہو گیا میں نے کہا خداوند میں تیرے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں معافی مانگتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ میں گناہ کی غلامی میں زندگی بسر کر رہا ہوں جب میں نے کلام پر غور کرا یہ اکثر آیت میں یہ کوٹ کرتا ہوں کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے سننا مسیح کے کلام سے جب ہم سنتے نہیں ہیں ہم یہ آیت اصل میں یہ ان لوگوں کے لیے بھی آ جاتی ہے جو پڑھ نہیں سکتے میں آپ کی گواہی سے نا ایک بات مجھے یاد آ گئی ایک بہت بڑے خدا کے خادم تھے ان کا نام تھا جم بیکر اور یہ 70-80 کی دہائی میں یہ ٹیلی ایونجلسٹ کے نام سے بڑے مشہور تھے یعنی یہ ٹی وی اداکار تھے اور اپنی اداکاری کی وجہ سے یہ بہت مشہور تھے یہ جب میسیج کو ڈلیور کرتے تو ایکٹنگ اور یہ سارا کچھ تو بڑے پاورفل یہ میسیج دیتے تھے ان کی خدمت میں بیمار شفا پاتے معجزے ہوتے اور کسی وجہ سے ان کو 81 میں ان کو 45 سال کی قید ہو گئی آپ کہہ رہے تھے نا ایک ہفتہ تو 45 سال کی ان کو قید ہو گئی اور یہ جیل میں چلے گئے اور جو 45 سال کی قید تھی خدا نے اس کو 5 سالوں میں تبدیل کر دیا آمین اور وہ کہتے ہیں گواہی دیتے ہیں کیونکہ سچائی کی بات ہے تو میں یہ بات ضرور شیئر کر رہا ہوں
کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں جیل گیا تو وہاں پر تنہائی تھی، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، بات کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو میں نے کلام مقدس کو پڑھنا شروع کیا، دعا کرنا شروع کی، روزے رکھنے شروع کیے، اور میرا ایک تعلق خدا کے ساتھ بن گیا اور سچائی مجھ پر واضح ہونا شروع ہوئی، اور میں سچائی سے واقفیت حاصل کرتا گیا، اور یہ اپنی گواہی میں بتاتا ہے کہ $30 لاکھ اس کی سالانہ سیلری تھی، کم ہے بہت زیادہ، $30 لاکھ، اور وہ کہتا ہے کہ 30,000 ملازم تھے میرے جو خدمت میں مختلف طرح کے کاموں کو سر انجام دیتے تھے، اور میری منسٹری کا 2 دن کا خرچہ $1 لاکھ تھا، یعنی اندازہ کریں کہ کس قدر وہ اچھے لیول پر تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب وہ باہر آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو اسی طرح کام کرے گا پہلے کی طرح، تیری خدمت اسی طرح ہوگی؟ اس نے کہا مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ میری خدمت اس لیول پہ ہوگی نہیں ہوگی، لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ جب میں جیل گیا ہوں تو میری حقیقی واقفیت یسوع مسیح سے ہو گئی ہے۔ آمین آمین آمین۔ میں نے اس کو جان لیا، میں سچائی سے واقف ہو گیا، اور سچائی نے مجھے آزاد کر دیا۔ آمین۔ اس نے کہا میں کبھی دعا نہیں کرتا تھا، میں کبھی بائبل نہیں پڑھتا تھا، میں تو خدمت کر رہا تھا اپنے ٹیلنٹ پر، آمین، اپنی ایکٹنگ پر، اپنے فن پر، لیکن اب حقیقی رشتہ میرا خدا کے ساتھ بنا ہے، آمین، اور میں نے حقیقی آزادی کو قبول فرمایا ہے۔ آمین۔ جی تو زبردست بات ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں 34ویں اور 35ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، غلام ہے۔ اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک رہتا ہے، بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ اور میں اپنی بات کر رہا تھا کہ اس سے پہلے میں نے جو میری زندگی تھی وہ دنیا داری کی زندگی تھی، نشے کی زندگی تھی، لعنت کی زندگی تھی، اور میں اپنے آپ میں مطمئن تھا کہ میں ٹھیک ہوں۔ لیکن جب میں اس سے واقف ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ اگر تھوڑی سی بھی کوئی مشکل آ جائے، یا اگر آپ ایک مثال میں دیتا ہوں، اگر ہم آگ پر ہاتھ رکھتے ہیں تو ہمارا ہاتھ جلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر ہم سچائی سے واقف نہ ہوں گے، گناہ کی غلامی میں زندگی بسر کریں گے، تو وہ آگ جو ہمیشہ کے لیے آگ ہے، اس میں ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں اس حقیقت کو جاننا ہے، اس سچائی کو جاننا ہے۔ سچائی کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے، خداوند یسوع مسیح ہے۔ یہ بات بھی ہے کہ اندھیرے میں آپ کے کپڑوں پر جو داغ دھبے ہیں نا، نظر نہیں وہ آتے، نظر نہیں آتے، نہیں آتے۔ ٹھیک ہے۔ اور میں نے اس بات کو بھی سیکھا ہے کہ جب آپ بہت سارے پانی کے نیچے ہوتے ہیں نا، پانی کا ویٹ آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ اور گھر میں جب آپ ٹب کے ساتھ نہاتے ہیں نا تو ایک ہی ٹب جب اوپر ڈالتے ہیں تو پانی کا ویٹ محسوس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ لوگ، آڈینس میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو بہت زیادہ گناہوں میں ہیں، ان کو گناہوں کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک جو اندھیرے میں شخص ہے اس کو اپنے داغ دھبے نظر نہیں آئیں گے، وہ لائٹ میں آئے گا تو پتہ چلے گا۔ اور جب پاری صاحب بھی لائٹ میں آئے، انہوں نے نور کو جانا، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ ان کی زندگی کیسی تھی۔ تو آپ بھی اپنی زندگی کو چیک کریں تاکہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ آج میں تمام آڈینس کو، سننے والوں کو ایک چیلنج دیتا ہوں کہ اگر آپ اندھیرے میں رہیں گے، اگر آپ اندھیرے میں زندگی بسر کریں گے، تو یاد رکھیں آپ سچائی سے واقف نہیں ہو سکتے۔ اور آج آپ کے لیے چیلنج ہے، اگر آپ کی زندگی میں کوئی مذہب پرستی ہے، بہت سارے آج کل لوگ مذہب پرستی بھی ہے لوگوں کی زندگیوں کے اندر، وہ کہتے ہیں ہم چرچ جاتے ہیں، دعائے یقین دیتے ہیں، لیکن مذہبی زندگی خدا کبھی پسند نہیں کرتا۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے گناہوں کو ترک کریں۔ گناہ کو ترک کرنے کا مطلب ہے کہ اندھیرے سے نکل کر یعنی آپ کا کہنے روشنی میں آ جائیں۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ
रस्मी ज़िंदगी नहीं, रस्मी नहीं, बल्कि खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत, रिश्ते को जब हम मजबूत करते हैं, उस सच्चाई से वाकिफ हो जाते हैं, यीशु मसीह से वाकिफ हो जाते हैं कि वही मेरा निजात दहिंदा है, तो हम उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने वादा भी किया है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। तो इसलिए सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सच्चाई से वाकिफ हो जाएं, गुनाह को तर्क करें, तो सबसे बड़ा खुदा का वादा कि आप खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही में शामिल हो जाएंगे। तो नाज़रीन, यकीनन आज आप सब ने इस पैगाम के वसीला से बरकत पाई है। हम दिल की गहराइयों से खुदा के खादम का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने हमें टाइम दिया। और नाज़रीन, आप CRN चैनल को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और जो बरकत आपने पाई है उस बरकत में दूसरों को भी शरीक करें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।